اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضلها الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اتنا طاقتور ہے، اس کی طاقت کا اندازہ، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ثابت شدہ باتیں ہیں۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں غزوہ خیبر کا موقع آیا تو اللہ کے نبی اپنے جانثار صحابہ کرام کو لے کر، یہ میں بتا رہا ہوں کلمے کی طاقت، جانثار صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف چلے گئے یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب خیبر کے باہر پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اس علاقے سے باہر نکل کر اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جنگجو آئے ہوئے ہیں، نام تو اس نے سنا ہوا تھا، تو اس کو شوق ہوا کہ اس نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ ان کا سپہ سالار کیسا ہے، ان کا بادشاہ کیسا ہے۔ وہ صحابہ کرام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کے جو بادشاہ ہیں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بادشاہ فلاں خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، وہاں پر جا کر آپ مل سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ نے کہا کیوں؟ نے کہا مذاق اس طرح کہ بادشاہ کے پاس تو ہر آدمی جا نہیں سکتا، اس کے لیے تو بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کے لیے تو بڑے گارڈز ہوتے ہیں، اس کے لیے تو بڑے بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کر جس طرح ہمارے یہاں پر MNA MPA کے پاس جانے کے لیے کتنی محنت مشقت کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، آپ جائیں، وہاں پر خیمہ ہوگا اور خیمے کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے۔ اب وہ چرواہا جو ہے وہ اس خیمے کے اندر گیا تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، تو سب سے پہلے تو حیران ہو جاتا ہے۔ وہ حیران اس طرح ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو بادشاہ دیکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر ان تک پہنچ بھی جائیں تو ان کی سیکیورٹی اتنی ہوتی ہے کہ ان سے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر بات کر بھی لیں تو بات کو تفصیل کے ساتھ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بس آنن فانن کام کی بات کرو اور فارغ ہو جاؤ۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ایک تو یہ کہ ان کے بادشاہ کے پاس آنا کوئی مشکل نہیں، اور پھر جب آ گئے تو کوئی سیکیورٹی بھی نہیں، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب اس کی نظر اللہ کے نبی کے چہرہ انور پر پڑی تو سب سے پہلے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی سچا نبی ہے۔ اس کے پاس بیٹھے، اس کے بعد بیٹھے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، جو باتیں ہوئیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہوئیں، اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بھئی آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی کسی کام کو لے کر نکلتا ہے نا، ایسے نہیں نکلتا، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کو لے کر نکلتا ہے، اور لوگ بھی اس کے ساتھ جڑتے ہیں اس نظریے کی وجہ سے۔ ہر ایرے غیرے کے ساتھ بندہ نہیں جڑتا، ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں یا بہت سی پارٹیز ہیں، ہر پارٹی کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے بھی یہی پوچھا۔ اب یہ دیکھو، یہ بات ایک چرواہے کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم آنکھیں بند کر بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں، بدقسمتی سے آنکھیں بند کر کے بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں۔ کھانے کے بڑے شوقین ہیں نا ہم، پنجاب کے لوگ تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ اب اس چرواہے نے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ بھئی آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، کیوں یہاں آ کر بیٹھے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری دعوت یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی ذات ایک ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات ایک ہے، اور ان تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سب کو اس بات پر لگا دیا جائے، اس بات پر قائم کر دیا جائے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ دعا کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے۔ دنیا کے ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہی ہمارا مشن ہے۔ یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لو، اللہ کے نبی نے اس کلمے کی دعوت دی اس کو، اس نے بات سنی، بات سن کر بات اس کی سمجھ میں آئی،
اس نے کہا اچھا یہ بتائیں، چلو میں آپ کی بات اگر مان بھی لوں تو مجھے کیا حقوق ملیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اور اس سوال کا بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں کیا حقوق ملیں گے اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کیا حقوق ملیں گے؟ تمہیں سب سے پہلا حق یہ ملے گا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ بھائی کا رشتہ بڑا عظیم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہ بات کی، تم میرے بھائی بن جاؤ گے، اور یہ بڑا پیار والا، بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اور یہ تعلیمات اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں دیتا۔ کسی میں بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مثال ایسی قائم ہوئی ہو، کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو کہ جن کے بڑے پیشواؤں نے آپس میں بھائیوں والا کردار ادا کیا ہو یا ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہو۔ یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملتا سوائے اسلام کے۔ تو اس شخص نے جب سوال کیا کہ مجھے کیا حقوق ملیں گے، تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے بھائی بن جاؤ گے، تم میرے بھائی بن جاؤ گے، اور تمہیں میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، تمہیں میں اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ تو تیسری بات اس چرواہے نے کیا کہی کہ مجھے آپ کیسے سینے سے لگائیں گے؟ آپ تو بڑے بادشاہ ہیں، میں تو ایک چرواہا ہوں، کپڑے بھی میرے گندے ہیں، اور میں سیافام ہوں، چہرہ بھی میرا کالا ہے، بدبو بھی مجھ سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب برابر ہیں، امیر اور غریب برابر، کالا اور گورا برابر، طاقتور اور کمزور برابر۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر سے یہ برابری ختم ہو گئی ہے۔ وڈیروں کا نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اونچے لوگوں کا سسٹم ہے بھئی، چھوٹا آدمی بڑے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، ملازم اپنے باس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، باس اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جو تم خود کھاؤ وہی اپنے ملازم کو دو۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کیسے آپ مجھے اپنے گلے سے لگا سکتے ہیں، سینے سے لگا سکتے ہیں؟ میں تو کالا بھی ہوں، میرا تو جناب کپڑے بھی گندے ہیں، مجھ سے تو اسمیل بھی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی اسلام لے آتا ہے، جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر کوئی گورا اور کوئی کالا نہیں، کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں، کوئی اونچے اور کوئی نیچے خاندان کا نہیں، کوئی عربی اور کوئی عجمی نہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں، برتری کا ایک معیار ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وہ تقویٰ ہے، جس کے اندر تقویٰ زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند، جس کے اندر تقویٰ کم وہ اللہ تعالیٰ کو پسند کم۔ اس کے مقابلے میں آدمی خوبصورت ہے، نازک بدن ہے، کپڑے بھی اس کے خوبصورت ہیں، یہ چیزیں اللہ کو مطلوب نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کپڑے چاہے پرانے ہی کیوں نہ ہو، چہرہ چاہے سیاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، یاد رکھیں۔ تو اس نے، میں یہ آپ کو بتا رہا تھا، بیچ میں اور باتیں بھی آ جاتی ہیں، کلمے کی طاقت۔ وہ جو چرواہا تھا، اس نے آ کر یہ ساری باتیں کی اور کہا کہ حقوق کیا ملیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہیں حقوق یہ ملیں گے کہ تمہیں میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، اور جس کو نبی اپنے سینے سے لگا دے، جس کو نبی اپنے سینے سے لگا دے، تو باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فوراً اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھا۔ اور کلمہ پڑھ کے چوتھا سوال اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ جو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ چوتھا سوال اس نے وہ کیا ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے چوتھا سوال یہ کیا کہ اب یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا، اب میں آپ کے تابع ہو گیا، اب مجھے بتاؤ کہ کرنا کیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ کرنا کیا ہے۔ یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن کلمے والی زندگی نہیں۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، نماز کا پتہ کوئی نہیں، نیک چیزوں کا، نیک اعمال کا پتہ کوئی نہیں،
حلال حرام کا پتہ کوئی نہیں، جائز ناجائز کا پتہ کوئی نہیں، لیکن کلمہ ہم نے پڑھا ہے، مسلمان ہیں ماشاءاللہ، عید میلاد النبی پر چوری کی بتی سے چراغا بھی کرتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں نا چراغے چوری کی بتیوں سے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سب کو تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم دین اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھ رہے۔ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، ماں باپ سے ہمیں مل گیا ہے، پیدا ہوئے تو مسلمان تھے، ماں باپ سے ہمیں مل گیا، لیکن دین اسلام ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، دین اسلام کا مزاج کیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس نے چوتھا سوال یہ کیا کہ اب تو میں آپ کے تابع ہو گیا ہوں، آپ کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کو حکم دیا، فرمایا کبھی بات یہ ہے کہ ابھی نماز کا تو وقت نہیں کہ میں تم سے کہوں کہ نماز پڑھو، ابھی روزوں کے دن نہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ روزہ رکھو رمضان کے، حج کے ایام نہیں ہیں کہ میں جو تمہیں کہوں کہ تم جناب حج کے لیے چلے جاؤ۔ اب تو ایک ہی عبادت چل رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہوتی ہے، اب تو ایک ہی عبادت چل رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہوتی ہے، لہٰذا تلوار اٹھاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ہم سے کوئی کہے ذرا، ہم سے کوئی کہے، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم سے کوئی کہے ذرا جاؤ بھائی افغانستان میں جا کر لڑو، ہم تو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ مجاہد بننا آسان نہیں ہے، ناز و نعمت میں پل کر مجاہد نہیں بنا جاتا، مجاہد بننے کے لیے چٹائیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، مجاہد بننے کے لیے دین سیکھنا پڑتا ہے، مجاہد بننے کے لیے روکی سوکی کھانی پڑتی ہے، یہی تو ٹریننگ ہے مجاہد کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت ایک ہی عبادت ہے، وہ تلواروں کے سائے میں ہوتی ہے، لہٰذا اس عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں تو تیار ہوں، لیکن میرے پاس بکریاں ہیں وہ یہودی کی ہیں، میرے پاس بکری ہیں وہ کس کی ہیں؟ یہودی کی ہیں، اور اللہ کے نبی جہاد کرنے کس کے ساتھ آئے ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اب جہاد کے دوران تو کافر کا مال تو مال غنیمت ہوتا ہے، وہ تو حلال ہوتا ہے، بلکہ دوسرے مال سے بھی حلال ہوتا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ میرے پاس یہودی کی بکریاں، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھئی کافر کا مال ہے، قبضہ کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش اڑاؤ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے کام یہ کرو، جہاد سے بھی پہلے کام یہ کرو کہ یہ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حالت جنگ میں ہے اور مال بھی دشمن کا ہے، اور دشمن کا مال مسلمانوں کے لیے حالت جنگ میں حلال ہے، ہر مال نہیں، ہر مال نہیں، صرف وہ ان کا مال جو مقابلے میں ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ مال واپس کر کے آؤ، جہاد بھی بعد میں کرو۔ کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ یہ حقوق العباد ہے، یہ کسی کی امانت ہے۔ ہم نہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، امن کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، اپنے مطالبات کے لیے جمہوریت کے نام پر، ہیں بھائی سیاست کے نام پر اپنے ہی ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ حالت امن میں کوئی پارٹی اگر کسی جلسے کی کال دے دیتی ہے، دھرنے کی کال دے دیتی ہے، مارچ کی کال دے دیتی ہے، تو وہاں پر صورتحال آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، اور ملک پہلے سے مقروض ہے، قرضوں کی نحوست میں ڈوبا ہوا ہے، معیشت ملک کی پہلے ہی خراب ہو چکی ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، لیکن احساس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم تو اس آئی ایم ایف کے ہے ہی مخالف، قرض لینے کے ہی مخالف ہے۔ یہ قرض نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی گیم ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سیاسی گیم کے ذریعے مسلمانوں کی معیشت کو کمزور کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی معیشت کو کمزور کر کے ان کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک سیاسی گیم ہے جس کے اندر ہمارے حکمران حضرات پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارا امیر طبقہ پھنس گیا ہے اس سیاسی گیم کے اندر، اور اس کے نتائج غریب عوام کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ آپ قرض لینے کے لیے اپنے ملک کے عوام کے اوپر مہنگائی کے جن کو مسلط کر رہے ہیں۔ بہرحال
بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ یہ بکریاں واپس دے کر آؤ. حالت جنگ میں حقوق العباد کا اتنا خیال ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں؟ اپنے دوست کا, اپنے رشتہ دار کا, وہ بھی حقوق العباد میں ہے, اپنے والدین کا, اپنے بہن بھائیوں کا, ٹھیک ہے؟ جس کے بس میں ہے اس کو تو کرنا چاہیے, جس کے بس میں نہیں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لیکن سب کے بس میں الحمدللہ. بہنوں سے ناراضگیاں ہیں, بھائیوں سے ناراضگیاں ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں سے ناراضگیاں ہیں. رشتے توڑنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن رشتے جوڑنے والے بہت کم ہیں. تو حقوق العباد کا اتنا خیال. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نے جو بکریاں لی ہیں سب سے پہلے ان کو کیا کرو؟ واپس کرو. بات کہاں سے چل رہی تھی وہ ذہن میں رہنا چاہیے. میں بتا رہا تھا یہ کلمے کی طاقت, لا الہ الا اللہ کی طاقت. تو جناب وہ بکریاں دے کر واپس آیا اور واپس آ کر جہاد میں شریک ہوا, لڑائی ہوئی. جب لڑائی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی کا ایک معمول تھا کہ جب بھی لڑائی ختم ہوتی تھی تو اللہ کے نبی جائزہ لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائزہ لیا کرتے تھے کہ بھی زخمی کون ہے, کون شہید ہو گیا, کتنا نقصان ہو گیا. ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے تھے جو ایک لیڈر کو کرنا چاہیے اپنی قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے, اپنے ماننے والوں کو نقصان سے بچانے کے لیے. تو جب یہ جنگ ختم ہوئی, مسلمان جیت گئے, اللہ کے نبی نے جائزہ لیا اور جائزہ لیتے لیتے دیکھا ایک جگہ پر بڑا ہجوم لگا ہوا ہے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں بڑا ہجوم ہے, بڑا رش ہے. اللہ کے نبی وہاں پر گئے اور وہاں جا کر پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ ایک شخص یہاں پر پڑا ہوا ہے لیکن اس شخص کو ہم جانتے نہیں ہیں, اس شخص کو ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا تو وہی شخص, اللہ کے نبی نے دیکھا تو وہی شخص. اب دیکھو ایک غیر مسلم حبشی سیاہ فام ابھی مسلمان ہوا ہے اور ابھی جہاد میں آیا, اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اس کو جانتے نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر نہیں جانتے تو میں اس کو جانتا ہوں, تم اگر اس کو نہیں جانتے ہو تو میں اس کو جانتا ہوں, اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو نہلایا دھلایا جا رہا ہے, اس کو نہلایا دھلایا جا رہا ہے اور اس کو جنت الفردوس میں بھیجا جا رہا ہے. یہ ہے کلمے کی طاقت. ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, ایک سجدہ نہیں کیا, ایک حج نہیں دیا, ایک زکوٰۃ نہیں دی, کچھ بھی نہیں کیا. جہاد کلمہ پڑھا, جہاد میں شریک ہوا, شہید ہوا اور کلمے کی طاقت کی وجہ سے جنت میں گیا.